کم حق و نبی کی تعریف تو نہیں کر سکتے حضرت، لیکن فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، کہہ دو سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کام دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، قاسم نعمت ہے ہمارا نبی، ہاتھ اٹھائیے، قاسم نعمت ہے ہمارا نبی، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے ہمارا نبی، پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے ہمارا نبی، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا ہے ہمارا نبی، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا ہے ہمارا نبی، عورتوں کے حقوق کو دلانے والا ہے ہمارا نبی، مظلوموں کے حقوق کو دلانے والا ہے ہمارا نبی، جس نبی کے چہرے کے بارے میں قرآن نے فرمایا والضحیٰ وہ ہے ہمارا نبی، جس نبی کے زلف عنبری کے بارے میں قرآن نے فرمایا واللیل اذا سجا وہ ہے ہمارا نبی، جس نبی کے چشمان کرم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى وہ ہے ہمارا نبی، جس نبی کے دست کرم کے بارے میں قرآن نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وہ ہے ہمارا نبی، جس نبی کے سینے کے بارے میں قرآن نے فرمایا الم نشرح لک صدرک وہ ہے ہمارا نبی، سبحان اللہ، جس نبی کے اختیار کے بارے میں قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وہ ہے ہمارا نبی، جس نبی کی زبان کے بارے میں قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى وہ ہے ہمارا نبی، جس نبی کے رفتار کے بارے میں قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ وہ ہے ہمارا نبی، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے ہمارا نبی، الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح کے اندر اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان فرماتے ہیں کہ 12 نبیوں نے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا خواہش ظاہر کی وہ ہے ہمارا نبی، کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھولے گا وہ ہے ہمارا نبی، کل قیامت کے میدان میں 120 صفیں ہوں گی، 40 صفوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کی امتی کھڑے ہوں گے، 80 صفوں میں صرف اور صرف جس نبی کی امتی کھڑے ہوں گے وہ ہے ہمارا نبی، ورفعنا لک ذکرک کہہ کے رب نے جس کے ذکر کو بلند کیا وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں حضرت نوح کی کشتی ٹوٹی پہاڑی پہ لگی وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ گلزار ہوئی وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے تنبا لا کر کے ذبح کیا گیا وہ ہے ہمارا نبی، ارے مسلمانوں، اے ڈبالی پوربا کے غیور مسلمانوں، جس کے صدقے میں زمین بنی وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں آسمان بنا وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں رات بنی وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں دن بنا وہ ہے ہمارا نبی، جس کے صدقے میں چاند سورج حیوانات نباتات جمادات 18,000 مخلوقات، اے مسلمانوں، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی وہ ہے ہمارا نبی، کائنات جس رب کی رضا چاہتی ہے وہ رب جس کی رضا چاہتا ہے وہ ہے ہمارا نبی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرف و اعلیٰ ہے ہمارا نبی، بلند و بالا ہے ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہے ہمارا نبی، سب سے بالا ہے ہمارا نبی، سب سے اچھا ہے ہمارا نبی، سب سے اونچا ہے ہمارا نبی۔ آخری بات میں پیش کر رہا ہوں، اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ میرا نبی کتنا عرف و اعلیٰ ہے، میرا نبی کتنا بلند و بالا ہے۔ ایک کتاب ہے النبراس علی شرح عقائد النسفیہ، علماء تشریف فرما ہے، یہ بخوبی جانتے ہیں، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ درج ہے، اس واقعے کے اندر ایک ولی کا ذکر آتا ہے، جانتے ہو جس ولی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بہت عظیم بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے، ان کے بیٹے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں ادب سے نام لیتے ہیں، تعظیم سے نام لیتے ہیں، جانتے ہو وہ کون بزرگ ہیں؟
शेख अबुल हसन अली रिफाई। सुभान अल्लाह। शेख अबुल हसन अली रिफाई बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। ये अक्सर जो है अनवार इलाहिया में गोताज़न रहा करते थे और ये अक्सर रूहानी सफर करते थे। क्या सफर करते थे? रूहानी सफर करते थे। एक मर्तबा ये रूहानी सफर करना इन्होंने शुरू किया। सफर करते 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 इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए कि पहला अर्श आ गया। सुभान अल्लाह। पहला अर्श आ गया। फिर पहले अर्श से दूसरे अर्श पर उड़ना शुरू कर दिए, ऊंचाई पे जाना शुरू कर दिए। इतने ऊंचाई पे पहुंच गए कि दूसरा अर्श आ गया, तीसरा अर्श आ गया, चौथा अर्श आ गया, पांचवा अर्श आ गया, छठा अर्श आ गया, सातवां अर्श आ गया। ऊपर चले जा रहे हैं, आज सफर करते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि अबुल हसन रिफाई ने 1000 अर्श को उबूर कर लिया, 2000 अर्श को उबूर कर लिया, 50,000 अर्श को उबूर कर लिया, 1,00,000 अर्श को उबूर कर लिया, 2,00,000 अर्श को उबूर कर लिया, 3,00,000 अर्श को उबूर कर लिया, 4,00,000 अर्श को उबूर कर लिया, 5,00,000 अर्श को उबूर कर लिया, 6,00,000 अर्श को उबूर कर लिया, 7,00,000 अर्श को उबूर कर लिया। जब 7,00,000 अर्श को अबुल हसन अली रिफाई ने अपने पीछे छोड़ दिया, जब आगे बढ़ने लगे रब की तरफ से आवाज आई, ए अबुल हसन तुम किधर आ रहे हो, किधर आ रहे हो? अबुल हसन अली रिफाई ने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, हम उस अर्श की तलाश में हैं जिस अर्श के सीने पर मेरा महबूब हमारा नबी अब शबे मेराज अपने मुबारक कदम को रखे हैं। उस अर्श की तलाश में हम आ रहे हैं। रब ने फरमाया, इर्जी अबुल हसन वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। अगर तुम्हें करोड़ों साल जिंदगी दी जाए, कयामत तक तुम सफर करते रहो, तुम उस अर्श के सीने तक कभी नहीं पहुंच सकते जिस अर्श के सीने पे मेरे महबूब ने अपने कदम को रखा है, अपने कदम को रखा है। बताना ये चाहता हूँ कि जिस नबी के कदम का जब ये आलम है तो उनके सर का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया। बस गुफ्तगू में यहीं पे खत्म करा, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं आगे अब अपनी गुफ्तगू बढ़ाऊं। अल्लाह तबारक व तआला जलसे को कामयाब बनाए और जितने लोग यहाँ पे हाजिर मौला करीम सबको सोम सलात का पावन बनाए, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए, ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा गाँव के बारे में बोल दो, स्वयं बाजे हैं अभी हजरत बयान करेंगे। देखिए ये दुनिया जानते हो चंद दिन के लिए है। हजरत अली से पूछा गया, सबा सनाबिल शरीफ बहुत मोतबर किताब है। इस किताब के राइटर मुसन्निफ का नाम अल्लामा मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी है। सफा नंबर 193 पर फरमाते हैं, मौलाए कायनात से 4 सवाल किया गया। 4 मैं नहीं पेश करूंगा, सिर्फ अभी हजरत ने इन्होंने कहा गांव के बारे में। आज लोग सिर्फ दुनिया ही में लगे हुए हैं, दुनिया को तरजीह दे दिए हैं। हजरत अली से एक शख्स ने सवाल किया, अली मैंने सुना है कि आप बाबुल इल्म हैं, आप बहुत बड़े इल्म वाले हैं, आपका दावा है कि हम हर चीज के सवाल का जवाब देते हैं। अली आपसे 4 सवाल करेंगे, 4 सवाल का जवाब दे दो। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, तू 4 ही क्यों करेगा, 40 सवाल कर, इंशाअल्लाह 40 सवालों का जवाब मैं तशफ़ी बख्श दूंगा। उसने सवाल किया, अली आप ये फरमाइए कि अजीब चीज क्या है, ज्यादा अजीब चीज क्या है? सुनो, अजीब चीज क्या है, ज्यादा अजीब चीज क्या है? हजरत अली फरमाते हैं, अगर कोई सवाल हमसे कर ले तो आए बाएं शाय पसीना पसीना हो जाएंगे। लेकिन जानते हो सवाल किससे किया जा रहा है? बाबुल इल्म से। अना मदीनतुल इल्मी व अली गुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अली फरमाते हैं कि दुनिया अजीब है। सुनो दफाली पुरा के गैर मुसलमानों, दुनिया क्या है?
عجیب ہے. آپ کہو کہ دنیا عجیب, ہاں یہ دنیا عجیب ہے. اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا مردار کے طریقے سے ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ مردار کے طریقے سے ہے. اس کے شیدائی کتے ہیں. کتے, ایک مردہ پڑا ہو تو کون مردے کو کھاتا ہے؟ کتے ہی تو کھاتے ہیں. اس کا شیدائی, مردہ کا شیدائی کون ہے؟ کتا ہی تو ہے, جا کے اس کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. تو دنیا یہ مردار کے طریقے سے ہے. اس کے شیدائی محبت کرنے والے, چاہنے والے کتے ہیں جو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر. دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. اعلیٰ حضرت مناجات کے کلمات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں دنیا کو تو کیا. اعلیٰ حضرت مناجات کے کلمات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں بحر شبلی شیر حق, دنیا کے کتوں سے بچا ایک تارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اشعار لکھتے ہیں نا, فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی اسی کے اندر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کو تو کیا جانے, یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ. بس کے معنی زہر, حرافہ کے معنی دھوکے باز, گاٹ کے معنی ڈبیا. یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے باز ہے, زہر کی پڑیا ہے. صورت دیکھو ظالم کی یہ کیسی بھولی بھالی ہے. یہ دنیا یہ دھوکے باز ہے, دنیا یہ فریب ہے. آپ غور کریے تاریخ دنیا کی, آپ دنیا میں مشاہدہ کریے. اس دنیا میں نمرود آیا, حامان آیا, شداد آیا, فرعون آیا, اور کتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے. آپ دنیا میں مت جاؤ, صرف اپنے ہندوستان کا جائزہ لیجئے. ہندوستان کی جو راجدھانی ہے دلی, اسی دلی کے سرزمین پہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے, کتنے بڑے بڑے متکبر آئے, غرور کرنے والے آئے, اور انا پسند لوگ آئے. لیکن کیا دنیا نے ان کے ساتھ وفا کیا؟ نہیں, دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہ کیا, بلکہ دنیا نے ان کو ساتھ بے وفائی کی. دنیا نے اسی زمین نے ان بڑے بڑے عمراء اور اساطیر و سلاطین کو اسی زمین نے اپنے سینے کے اندر جذب کر لیا ہے. وہ سب چلے گئے, لیکن جانتے ہو دنیا کے اندر جہاں یہ لوگ آئے وہیں پر پیغمبر اسلام بھی آئے, صحابہ بھی آئے, تابعین بھی آئے. ہندوستان کی سرزمین پہ غوث و خواجہ غریب نواز آئے, اعلیٰ حضرت آئے, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے, اولیاء کرام آئے. لیکن ایسا لگ رہا تھا, ایسا لگ رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز ابھی دنیا سے چند ہی دن پہلے گئے. انہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہے, عوامر پہ انعام عمل کیا, نواحی سے بچے ہیں. آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. لہٰذا اے مسلمانوں, یہ دنیا عجیب ہے, اور ان دنیا کے رزلٹ کو, دنیا کے نتائج کو دیکھ کر کے دنیا دار بن جانا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ عجیب ہے. حضرت علی سے پھر سے سوال کیا کہ قریب کیا, زیادہ قریب کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہے, موت یہ زیادہ. اس کی تشریح کا قول بہت 1 گھنٹے کی تقریر, لیکن میں بس صرف جواب دے دیتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا ایک قیامت کیا ہے, قریب ہے, موت زیادہ قریب ہے. تیسرا سوال اس نے کیا کہ مشکل کیا ہے, زیادہ مشکل کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ قبر میں جانا یہ مشکل ہے, سنو, لیکن بغیر عمل کے قبر میں جانا یہ زیادہ مشکل ہے. چوتھا سوال اس نے کہا ضروری کیا, زیادہ ضروری کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں گناہ نہ کرنا ضروری ہے, لیکن اگر گناہ اگر ہو جائے توبہ کرنا زیادہ ضروری ہے. توبہ کرنے سے رب بہت خوش ہوتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. لہذا آخری گفتگو عورتوں آپ بھی سنو, جس طریقے سے ان پر نماز فرض ہے مردوں پر, اسی طریقے سے آپ پر بھی نماز فرض ہے. نماز کسی پر معاف نہیں ہے. آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھو, ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو, آپ امام حسن حسین کی زندگی کا مطالعہ کرو. لہٰذا یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ 60-70 سال آپ کو دنیا میں رہنا ہے. دنیا میں کتنا رہنا, 60-70 سال. یہ بھی سرکار نے فرمایا ہے اعمار امتی بین 70 و 60. نبی فرماتے ہیں میری امت کی جو عمریں ہوں گی 60-70 سال کے درمیان ہوں گی. دنیا سے آدمی اسی میں ٹپک جاتا چلا جاتا ہے. لہٰذا قبر کی تیاری کریے, حشر کی تیاری کریے, اور جو آگے کے منازل کی تیاری کریے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے